اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من اعوانه وانصاره. ایک تو مسئلے افطار کے سلسلے میں، اگر غیر قابل اعتماد شخص کے کہنے پر انسان افطار کرے تو اگر کوئی شخص جس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اگر وہ کہے کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے آپ افطار کریں اور اس پر ہمیں اعتبار نہ ہو اور روزہ افطار کریں، اور اگر بعد میں پتہ چلے کہ مغرب کا وقت داخل نہیں ہوا تھا، یا پھر شک ہو انسان کو کہ مغرب کا وقت داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائے گا۔ نہ غیر قابل اعتبار شخص کے کہنے پہ افطار کریں اور نہ ہی شک کی حالت میں افطار کریں، وقت داخل ہوا یا نہیں ہوا، شک ہو افطار نہ کریں، چند منٹ انتظار کریں کہ یقین حاصل ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ دار کو یقین ہو یا اطمینان ہو کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور وہ روزہ افطار کر لے یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بعد میں پتہ چلا کہ مغرب کا وقت داخل نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں صرف قضا اس پر واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ شک کی حالت میں افطار کیا، قضا کفارہ دونوں واجب ہے۔ اگر اطمینان کے ساتھ انسان نے یقین کے ساتھ کہ مغرب ہو چکا ہے اور افطار کیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ہوا تھا، صرف قضا اس کے اوپر واجب ہے۔ افطار کے وقت صدقہ دینا مستحب ہے۔ حضرت آقا امام رضا علیہ السلام نے ارشاد من تصدق وقت افطارہ علی مسکین، اگر کوئی شخص اپنے افطار کے وقت کسی مسکین کو صدقہ دے دیتا ہے، برغیف، ایک روٹی ہی صحیح، افطار کے وقت ایک روٹی مثلا دے دیں۔ بعض لوگ مثلا تندور والوں سے مثلا ان کا ہوتا ہے، کھاتا ہوتا ہے کہ وہ مثلا غریبوں کو، مسکینوں کو مثلا روٹی دے دیتے ہیں۔ افطار کے وقت اگر ایک روٹی کسی مسکین کو صدقہ دے، غفر اللہ ذنبہ، خداوند اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وَكَتَبَ لَهُ ثَوَابَ عِتْقِ رَقَبَةٍ، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب خداوند عنایت فرماتا ہے۔ وَكَتَبَ لَهُ ثَوَابَ عِتْقِ رَقَبَةٍ مِّنَ النَّارِ، ایک شخص کو جہنم سے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ وَكَذَا مِنْ وُلْدِ اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بھی ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب خداوند عنایت فرماتا ہے۔ یہ کہ کسی بھی مستحق ہمارے رشتہ داروں میں، غیر رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں معلوم ہو تو افطار کے وقت ان کے گھر اگر آپ نے کھانا بھیج دیا یا کوئی اس طرح کے راشن وغیرہ بھیج دیا تو خدا تعالی ثواب عنایت فرماتا ہے، اور یہ مستحب ہے۔ حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام چوتھے امام کی سیرت کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ جس دن چوتھے امام روزہ رکھتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ کبھی ایک گوسفند مثلا ذبح کرے اور پھر اس کے اعضاء جدا کر لیتے تھے، اسے مثلا بوٹیاں بنا لیتے تھے اور پھر پکا لیتے تھے۔ جب شام ہو جاتی تھی تو خود دیگوں پہ آ جاتے تھے، آقا مسیح علیہ السلام دیگوں پہ آ جاتے تھے اور دیکھ لیتے تھے، سونگ لیتے تھے کہ سالن کی خوشبو، مثلا شوربے وغیرہ کی خوشبو احساس کر لیتے تھے، پھر فرماتے تھے کہ برتن لے کر آؤ، برتنوں کو لے آتے تھے اور انہیں بھر دیتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ اس فلاں کے گھر میں، یہ فلاں کے گھر میں، یہ فلاں کے گھر میں، گھروں میں تقسیم کر لیتے تھے، بیچ دیتے تھے افطار کے وقت۔ یہ سیرت ائمہ علیہ السلام ہے۔ اور پھر فرماتے کہ برتنوں کو لے آئیں، فلاں فلاں کے لیے برد، و پھر روٹی اور خشک خورما وغیرہ بھی لے آتے تھے، اور پھر جو ہے آپ وہیں آپ کھا لیتے تھے، باقیوں کے لیے سالن وغیرہ گوشت وغیرہ پکا بیچ دیتے تھے، خود خشک روٹی اور خورما سے افطار فرماتے تھے۔ یعنی اس حد تک اگر اپنے لیے نہ بھی بچے تب بھی وہ جو غریب غربا ہیں، وہ جو فقراء ہیں، وہ جو مساکین ہیں، وہ جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے بھیجنا چاہیے۔ اور یہ کسی حد تک افسوس کا مقام ہے کہ ہم خود
جو ہیں اچھی غذائیں کھا لیں اور کسی غریب یا کسی مسکین یا کسی بیوہ کے بارے میں اگر نہ سوچیں۔ حضرت سید ابن طاووس علیہ الرحمہ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام جب رمضان داخل ہو جاتا، ماہ مبارک رمضان، تو آپ ہر دن 1 درہم صدقہ کرتے تھے۔ تو کتنا ہی اچھا ہوگا کہ ہم لوگ روزانہ 1 درہم کی مقدار جتنے روپیے بنتے ہیں سیرت امام سجاد کے مطابق صدقہ نکالیں۔ آپ 1 درہم روزانہ صدقہ کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ اس لیے ہے تاکہ میں شب قدر کو درک کر سکوں، یعنی روزانہ رمضان المبارک میں ہر دن کے حساب سے اگر صدقہ نکالیں تو ہم لوگ شب قدر کو درک کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں ایک مفہوم ہے، ایک معنی یہ ہے شب قدر تو ہر سال آ جاتی ہے، گزر جاتی ہے، اور ہم لوگ درک کیے بغیر شب قدر گزر جاتی ہے۔ شب قدر کو درک کرنا اور چیز ہوتی ہے، شب قدر آ جائے اور گزر جائے یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ خداوند متعال اگر قبول فرمائے کہ ہماری جو ہے صدقات جو آپ نکالتے ہیں اگر قبول ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز 1 سال ایسا آ سکتا ہے کہ آپ شب قدر کو درک کریں، پالیں، شب قدر کو محسوس کریں۔ اس بارے میں روایات بہت ہے کہ بعض افراد ایسے ہوں گے جو شب قدر کو دیکھ سکیں گے۔ دیکھنے کا مطلب ہے کہ شب قدر میں جو کچھ ہوتا ہے اسے دیکھ سکیں گے، جو کچھ ہوتا ہے شب قدر میں، مثلا نزول فرشتگان الہی اور جو مثلا روح القدس وغیرہ نازل ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے مثلا بہت ساری چیزیں خداوند متعال کی طرف لے کر آتے ہیں، ان کا بھی ادراک ہو سکتا ہے۔ ان شب قدر سے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں انسان اگر ہمارے گناہ دھل جائیں، اگر خداوند متعال نے نظر رحمت رحمانی کی، جو ہے نظر رحمت رحیمی اگر کی ہمارے اوپر خاص نظر، تو ہم پاک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ممکن ہے کہ زندگی میں 1-2 شب قدر کو ہم درک کر سکیں۔ تو اسی نیت سے اگر ہر روز اگر مختصر مقدار میں صدقہ دیا جائے، افطار کے وقت صدقہ دیا جائے، تو امید ہے کہ خدا متعال اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے اور زیادہ بابرکت بنا دے گا۔